آج کی اس خوشگوار صبح میں آپ سب کو میرا سلام۔ آج کے اس خوبصورت دن اور سہانی صبح میں ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب معمول ہم اپنے دن کا آغاز خدائے بزرگ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کریں گے۔ تیری ہیکل دے وچ کیتا تیری رحمت تے آ، تیری ہیکل دے وچ کیتا تیری رحمت تے آ، بھرپور سجا تیرا سچائی نال ماں، بھرپور سجا تیرا سچائی نال ماں، پاک اجرا تیرا تیری اے خدا، پاک اجرا تیرا تیری اے خدا، زمینیاں گاندی کرم تیری ہے سدا، زمینیاں گاندی کرم تیری ہے سدا، تیری ہیکل دے وچ کیتا تیری رحمت تے عدالتاں تو تیری خوش ہے سکون بہار، عدالتاں تو تیری خوش ہے سکون بہار، یا خدا دیاں بیٹیاں خوشنودیاں نالے ماں، یا خدا دیاں بیٹیاں خوشنودیاں نالے
خدا کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ہم خدا کے بندے کے وسیلہ سے خدا کا کلام سنیں گے۔ مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ میرے ساتھ نکالیے گا امثال اس کا 13واں باب اور اس کی 24ویں آیت۔ امثال 13واں باب اور اس کی 24ویں آیت۔ وہ جو اپنی چھڑی کو باز رکھتا ہے اپنے بیٹے سے کینہ رکھتا ہے، پر وہ جو اس سے محبت رکھتا ہے بر وقت اس کو تنبیہ کرتا ہے۔ آمین۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ آج کے دن جو ایک تجربہ ہے بچوں کے بارے میں، اس میں 2 لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، ایک تعلیم اور ایک تربیت۔ ان دونوں میں سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کچھ والدین صرف تعلیم پر غور کرتے ہیں، صرف بچوں کو سکھاتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ سکھانے کی بجائے زیادہ مار کٹائی پر زور رکھتے ہیں، یعنی چھوٹی سی غلطی کی ہے بچے کو مار دیا، چھوٹی سی غلطی بچے کو مار دیا۔ لیکن ہر ایک چیز ایک خاص طریقے کے ساتھ، خاص قرینے کے ساتھ ہونی چاہیے۔ میں اکثر غور کرتا ہوں، پہلے کی بات بتاتا ہوں۔ سائیکل تھی ہمارے پاس اور اکثر اس کو لے کے جانا کہیں تو اس نے راستے میں پنچر ہو جانا۔ میں نے کہنا ہے چنگی مصیبت ہے، سائیکل پنچر ہو جاتی ہے۔ پھر میں ایک دن صاحب نے میں کہتا ٹائر بڑا بریک ہے، اگر انہوں موٹا ٹائر لگے نا کہ جس طرح موٹر سائیکل دا ہوندا ہے تے پھر پینچر نہیں ہویا کرے گی۔ یعنی کہ ادوں دی بچپن دی میری گل، جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے اور اس چیز کی سمجھ آئی اس کا ٹائر چھوٹا کیوں رکھتے ہیں۔ اب جیسے سائیکل ہے اس کو بائک کا لگا دیا جائے، بائک ہے اس کو کار کا لگا دیا جائے، کار کو ٹریکٹر کا لگا دیا جائے، یعنی وہ پینچر تو نہیں ہوگی لیکن وہ چلے گی بھی نہیں، اس لیے کہ جتنا سائیکل کا سارا وزن ہے اتنا وہ 2 ٹائروں کا ہوگا جو موٹر سائیکل کے اس کو لگیں گے، تو وہ چلے گی کیسے؟ اور اگر چلا بھی لیں گے تو آپ زیادہ سے زیادہ 1 کلومیٹر ہی چلائیں گے، اس سے زیادہ نہیں چلائیں گے، اس لیے کہ ان کا وزن زیادہ ہوگا۔ آپ جب ظاہر سی بات آپ پیروں سے چلا رہے ہوں گے آپ کے پاؤں تھک جائیں گے۔ اس لیے جب کسی شخص نے اس کو بنایا تو اس نے ہر ایک چیز کا حساب لگایا، نہ صرف اس چیز کا حساب لگایا اس کا اپنا وزن کتنا ہے اور اس کے ساتھ جو وزن شامل ہوگا وہ کتنا ہوگا، پھر اس کے بعد اگلی جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ جو چلانے والا ہے اس کو بھی تکلیف نہ ہو۔ اب ٹریکٹر ہے تو ٹریکٹر کے اسی حساب سے اس کے ٹائر بنائے جاتے ہیں کہ کل کو نہ صرف اس نے اپنے آپ کو کھینچنا ہے، اس کے ساتھ اس نے بڑا وزن بھی کھینچنا ہے۔ اس لیے صرف ایک چیز نہیں ہوتی، اس چیز کے ساتھ بہت سی چیزیں جڑی ہوتی ہیں۔ جب آپ اپنے بچے کو سکھا رہے ہوتے ہیں تو صرف یہ چیز ذہن میں نہ رکھ کے سکھائیں کہ یہ صرف آپ کے گھر میں رہے گا، یہ ساری زندگی آپ کا بیٹا رہے گا۔ آپ نے یہ چیز سمجھ کے اس کو سکھانا ہے کہ کل کو یہ ایک خاندان بنائے گا، کل کو اس نے کسی آفس میں کام کرنا ہے، کل کو اس نے کسی معاشرے کے اندر رہنا ہے، معاشرے میں اس کا اپنا سٹیٹس ہوگا، اپنا ایک مقام ہوگا۔ یہ ساری زندگی آپ کا بیٹا نہیں رہے گا، اور یہ ساری چیزیں سوچتے ہوئے آپ نے اس کو تعلیم دینی ہے، آپ نے اس کو سکھانا ہے۔ مثال کے طور پر بچہ ہونے کے ناطے ظاہری سی بات ہے بچے ساری چیزیں نہیں سیکھتے، کچھ چیزیں آپ کو زبردستی سکھانی پڑتی، جیسے ہمارے اپنے بچے ہیں تو ان کو سنڈے اسکول میں بھیجیں، وہ ادھر سے آتے ہیں ادھر کو نکل جاتے ہیں، تو ہمیں خود ان کو دبکا لگانا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر وہ بیٹھتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ اس لیے جس جگہ پر ضرورت ہے ضرور اپنے بچوں کو ماریں بھی، کوشش یہ کریں کہ وہ پیار سے مانیں، لیکن اگر پیار سے نہیں مانتے تو آپ کو اگر چھڑی بھی استعمال کرنی پڑتی ہے تو آپ استعمال کریں۔ وہ چھڑی جو آپ استعمال کر رہے ہوں گے اس وقت تو آپ کو خود بھی تکلیف ہوگی کہ جب آپ اپنے بچے کو مار رہے ہوں گے، لیکن وہ چھڑی لگانا آپ کے لیے بھی اور اس بچے کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ کیسے؟ اسی میں آگے چلے جائیں تو 23ویں باب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص اپنے بچے کو مارتا ہے وہ اس کو جہنم سے بچاتا ہے، کیونکہ آج اس کو ایک چھوٹی سی بات، ایک چھوٹا سا ادب سکھانے کے لیے آپ اس کو مار رہے ہوں گے، لیکن یہ کہ اگر آپ نہیں مارتے تو کرتے کرتے وہ اس گناہ میں بڑھتا جائے گا۔ جیسے ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ جیسے چوری ہے، چیزیں چرانا، اگر آج ہم بچے کو نہیں سمجھائیں گے، نہیں اس کو ماریں گے، نہیں اس کو بتائیں گے کہ یہ چوری ہے، تو آج وہ پینسل، اریزر، شارپنر لے کے آ رہا ہے تو کل وہ کوئی بڑی چیز بھی اٹھا کے لا سکتا، وہ اسی جوش کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ آئے گا کہ جس جذبے کے ساتھ وہ پہلے دن آیا تھا، دیکھو پاپا میں یہ لے آیا ہوں۔ اگر ہم اس کو سکھائیں گے نہیں، اس کو بتائیں گے نہیں، اس کو ماریں گے نہیں، تو اس کا مطلب کہ وہ آگے چل کے چور بن جائے گا۔
اور یہی چیز ہے کہ جو سکھانے کے لیے مجھے اور آپ کو اپنے خاندانوں میں سختی کرنی پڑتی ہے۔ اگر وہ ہم نہیں کرتے تو پھر ہمارے خاندان، خاص طور پہ جو بچے ہیں، وہ بگڑ جاتے ہیں۔ جیسے یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے، وہ جو اپنی چھڑی کو باز رکھتا ہے اپنے بیٹے سے کینہ رکھتا ہے۔ کینہ کا مطلب ہے دشمنی۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے بچے سے دشمنی کرتے ہیں، آپ نے اس کو سکھایا نہیں ہے، آپ نے اس کو بتایا نہیں ہے، تو آپ اپنے بچے سے دشمنی کرتے ہیں، آپ کوئی پیار نہیں کر رہے۔ آپ اس لیے ہاتھ نہیں لگاتے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، میں کیسے اس کو ماروں، اس کو ماروں گا مجھے تکلیف ہوگی، لیکن آپ کا اس کو نہ مارنا، آپ کا اس کو نہ سمجھانا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ اس سے دشمنی رکھتے ہیں، آپ کو اس سے پیار ہی نہیں ہے۔ کیونکہ یہ اس وقت کی بات نہیں ہے، یہ آنے والے دنوں کی بات ہے۔ اور ہم نے کئی ایسے خاندان دیکھے ہیں کہ جنہوں نے لاڈ پیار کے ذریعے سے اپنے بچوں کو بگاڑا، اور وہی بچے جب بڑے ہوئے وہ ان باتوں کو سمجھے کہ مجھے یہ چیز نہیں سکھائی گئی، مجھے یہ نہیں سکھایا گیا، مجھے یہ نہیں سکھایا گیا، وہ اپنے ہی والدین کو برا بھلا کہتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ انہوں نے ہمیں کچھ سکھایا ہی نہیں، مجھے اسکول نہیں بھیجا، مجھے یہ نہیں کہ میں تو بچہ تھا، مجھے مارتے مجھے اسکول بھیجتے۔ ان کو خود جب ان چیزوں کی سمجھ آئی تو وہ خود یہ کہتے تھے کہ ہمیں مارتے اسکول بھیجتے، یہ میرے لاڈ دیکھتے رہے۔ اس سے پہلے کہ وہ بولیں، وہ کچھ کہیں آپ کے خلاف، بہتر یہ ہے کہ جتنا وقت آپ کے پاس موجود ہوتا ہے آپ اپنے بچوں کے لیے کام کریں، ان کو پہلی بات زبان سے سمجھائیں۔ اگر وہ نہیں سمجھتے تو جہاں پر چھڑی استعمال کرنے کی ضرورت ہے چھڑی استعمال کریں۔ پھر 19ویں باب میں ایک آیت ہے کہ جس میں لکھا ہے کہ جب تک امید ہے تو اپنے بیٹے کو تادیب سکھا۔ تادیب سے مراد اس کو ادب سکھا، اس کو اٹھنا بیٹھنا سکھا، اس کو چلنا پھرنا سکھا، اس کو دنیا کی جو کڑواہٹیں ہیں وہ سکھا، اسے پتہ چلے کہ اس دنیا میں رہنا گھر میں رہنے کے برابر نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلے گا لوگ اس کو پیچھے پھینکنے کے در پر ہوں گے، لوگ اس کو کبھی بھی اپنے برابر کھڑے نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہی چیزیں ہیں کہ جو آپ نے اپنے بچوں کو سکھانی ہیں، ان کو بتانی ہیں کہ اس دنیا میں رہنا مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ گھر میں وہ اپنی زبان سے ایک جملہ نکالتا ہے کہ مجھے روٹی چاہیے، وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے آپ اس کو باہر بھیجتے ہیں، اور وہاں پر جا کر جب ان کو خود روٹی بنانی پڑتی ہے، خود کپڑے دھونے پڑتے ہیں، تو وہ روتے ہیں، وہ چلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گھر میں آواز دیتے ہیں پانی ہمارے پاس چل کے آ جاتا ہے، یہاں پر سارا کچھ خود کرنا پڑتا ہے، تو وہ روتے ہیں۔ اسی سے شروع کر لیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ان کو سکھائیں، ان کو بتائیں، کوکنگ کرنا سکھائیں، پھر اس کے بعد جو اور گھر کے کام ہیں ان میں ان کو اپنے ساتھ لگائیں، پڑھنے کا ٹائم بنائیں، کھیلنے کا ٹائم بنائیں، ہر ایک چیز کو سیٹ کر کے اس کے مطابق کریں تاکہ اس کو پتہ ہو جی کہ میں ایک گھر میں نہیں ایک اسکول میں رہ رہا ہوں۔ اور اگر پرانے دور میں ہم دیکھیں کہ جب یہ اسکول، کالج، یونیورسٹیز نہیں ہوتی تھی تو گھر ہی اسکول تھا۔ سب سے پہلے والدین سکھاتے تھے، پھر اس کے بعد جو استاد ہوتے تھے ان کے بھی اسکول نہیں ہوتے تھے، وہ بھی گھر ہی میں سکھاتے تھے۔ یعنی مثال کے طور پر کہ اگر یہ بھائی ہیں تو یہ پڑھاتے ہیں تو میں اپنے بچے کو لے کے جاؤں گا، ان کے پاس چھوڑ آؤں گا، اور یہ ان کے پاس سال، 2 سال، 3 سال جتنی دیر میں وہ چیز انہوں نے سکھانی ہے اتنی دیر تک یہ انہی کے پاس رہیں گے۔ اور وہ بھی گھر کے اندر ہی ہوتا تھا، اور اس کا کام صفائی سے شروع ہوتا تھا کہ اس نے پہلے صفائی کرنی ہے گھر کی، پھر کہیں جا کر اس کو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہوتی تھی۔ اور جب اتنی مشکلات میں سے گزر کر وہ بچہ پڑھتا تھا، سیکھتا تھا، اس کو اپنے استاد کی بھی قدر ہوتی تھی، اپنے والدین کی بھی قدر ہوتی تھی۔ اس میں وہ بچہ جب بڑا ہوگا، جب اس کی دوسرے لوگوں کے درمیان تعریف کی جائے گی کہ بھی بڑا قابل بچہ ہے، بڑا اچھا بچہ ہے، اس کو بڑے آداب ہیں، جب اس کی تعریف ہوگی وہ گھر آئے گا تو وہ آپ سے محبت سے بات کرے گا، اس لیے کہ آپ نے اس کو اچھے آداب سکھائے، آپ نے اس کو تعلیم دی، اب اس کی عزت ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کی عزت ہوگی۔ جب آپ کی عزت ہوگی تو ظاہری سی بات ہے کہ جو بلڈ پریشر ہے، جو بیماریاں، جو کمزوریاں ہیں وہ آپ سے دور رہیں گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بیماریاں کوئی باہر سے آپ کے اندر آتی ہیں؟ یہ آپ کے اندر سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ ٹینشن، پریشانی، یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو کر آپ کے لیے بیماریوں کا سبب بن جاتی ہیں۔ اس لیے آج کے دن میں ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم ان چیزوں کو کنٹرول کریں، اور وہ کس چیز میں ہے؟ سختی۔ یہ نہیں کہ صرف سختی، پہلے بڑے پیار کے ساتھ اپنے بچوں کو سمجھائیں، اور اسی طرح کی آیات آگے چل کے خطوط میں بھی ملتی ہیں کہ جہاں پر یہ سکھایا جاتا ہے محبت کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کرو۔
کیونکہ جب تربیت کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں دونوں چیزیں آتی ہیں، محبت بھی آتی ہے اور سختی بھی آتی ہے، تاکہ کمی نہ رہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے سختی نہ کرنے کی وجہ سے کل کو آپ کے سامنے وہ جہنم میں ڈالا جائے، اور تب آپ بڑا کہ میں بڑا سمجھایا سی، اس وقت آپ کا یہ کہنا بیکار ہوگا۔ آج وقت ہے، آج کے دن میں وقت ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے، اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے کچھ کر سکیں۔ اگر آج نہیں کر سکتے تو آپ کل بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں بہت برکت اور ایمان بخشے۔ یقیناً آپ سب نے کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہوگی۔ آئیے ہم کلام مقدس کے لیے اور ساری عبادت کے لیے شکر گزاری کریں گے، اور یہاں موجود لوگوں کے لیے اور آن لائن سننے اور دیکھنے والوں کے لیے دعا کریں گے اور برکت چاہیں گے۔ بزرگ آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن، اس وقت اور اس لمحے کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا، کہ ہم تیری حمد کریں، تمجید کریں اور تیرے نام کو دھن باد کہیں۔ شکر گزاری کرتے ہیں آج کے خوبصورت کلام کے لیے جو ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں بخشا گیا۔ دعا ہے کہ یہ پھلدار ثابت ہو اور ہم 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا پھل لانے والے ہوں۔ شکر گزاری کرتے ہیں عبادت میں شامل تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے تیری حضوری میں آنا اہم سمجھا۔ ان سب کے لیے تیری برکت، سلامتی اور ایمان میں بڑھوتری کی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح شکر گزاری کرتے ہیں ان سب بہن بھائیوں، بچوں اور بزرگوں کے لیے جو آن لائن اس عبادت میں شامل ہوں گے۔ ان سب لوگوں کے لیے تیرے حضور سے برکت، سلامتی اور ایمان افروزی کی دعا کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں ان سب لوگوں کے لیے جو بڑے ایمان کے ساتھ اس عبادت میں شامل ہوئے تاکہ اپنی بیماری، کمزوری سے نجات پا سکیں، اور اسی طرح آن لائن بھی جو ایمان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں وہ شفا پائیں اور تیرا یسوع نام ان سب کی زندگیوں میں عزت اور جلال پائے۔ فضل بخشنا کہ ہم کل کے دن بھی اس عبادت میں شامل ہو کر تیرے حضور سے برکت، سلامتی اور شفا پا سکیں۔ آمین۔ یقیناً آج کی یہ عبادت آپ کے لیے بابرکت رہی ہوگی۔ اجازت چاہیں گے۔ مسیح میں آپ سبوں کو سلام۔